دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت بہت سب دوستوں کو سلام، اور اس دعا کے ساتھ کہ سارے دوست خیریت سے ہوں۔ آج پھر ڈاکٹر راجہ صاحب نہیں ہوں گے، وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں، وہ بہت جلد کینیڈا میں آئیں گے اور مجھے جوائن کریں گے۔ تو آج سیاست پر نہیں، سیاست تو گرما گرم ہے، لیکن وقتی طور پہ میرے خیال میں سیاست ذرا پاکستان میں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں وہ تھوڑا سا بوریت بھی ہو گئی ہے، تو کچھ نئے موضوعات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو آج مثلاً بات کرتے ہیں، ایک تو سیاست تو آ ہی جائے گی، لیکن ایک تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کس طرح اپنا کام ہم نہیں کرتے اور دوسروں کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ میں ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی شیئر کروں گا تاکہ ماحول ذرا ٹھنڈا رہے اور بلڈ پریشر زیادہ اپنا ہو۔ اور دوسری بات میں کروں گا اختلاف رائے پہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں تمام ادارے، وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کام کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً عدلیہ کو دیکھ لیں تو وہ سو موٹو لے کے وہ دوسرے معاملات میں، مثلاً گورنمنٹ کے معاملات میں یا دوسرے سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس پہ مجھے ایک اسے لطیفہ کرنا چاہیے یا عام واقعہ، یہ ویسے ہے تو سچا واقعہ، اور ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ایک ہماری جاننے والی خالہ ہی کہہ لیں، وہ انہوں نے الحمدللہ کبھی بھی زندگی میں اپنا کام، عورتوں والا جھاڑو یا بچوں کی پرورش یا کھانا پکانا کبھی ٹائم پر نہ پکایا، اور کوئی عورتوں والا کام درست انہوں نے نہیں کیا جو کہ گھر کی دیکھ بھال وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے میاں کا شکوہ اپنی ساس سے کر رہی تھی، اس طرح کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں مرد ہوتی، انہوں نے خواہش یہ ظاہر کی کہ اگر میں کبھی مرد ہوتی تو پھر دیکھتے کس طرح سارے کام کرتی۔ تو ساس اور بہو کا رشتہ بھی ذرا مطلب ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کی ساس نے کہا کہ ہاں مطلب ہے آپ مرد ہوتی تو یہ سارے کام کرتی ہیں، عورتوں والے تو آپ نے سارے کر لیے ہیں، مطلب یہ عورتوں والے تو آپ سے ہوئے نہیں، تو اب آپ خواہش کر رہی ہیں کہ میں مرد ہوتی۔ تو وہی مجھے یاد اس لیے آیا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، مثلاً سپریم کورٹ وغیرہ، ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں تو ان کو دل نہیں لگتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آگے پیچھے، ہمارے وہ جو پہلے چیف جسٹس صاحب تھے وہ بھی مطلب کہ ہاسپٹل کا دورہ، یہ وہ میں ڈیم بناؤں گا، لیکن وہ اپنا جو کام عدالت کا ہے وہ پڑا ہوا ہے اسی طرح، اور ان کا دل اس میں کم ہی لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں ترقی جب ہوگی جب سارے ادارے اپنا پروفیشن، اپنا کام جو ہے وہ ہم کریں، جو ہمارا پروفیشن ہے جس کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا ہے وہ اچھی طرح کریں، اور دوسرے کام دوسروں کو کرنے دیں، جس ادارے کا کام ہے وہی کرے۔ تو یہ تو ویسے سائڈ پہ بات ہو گئی، اور اس میں پالیٹکس بھی آ گئی، لیکن آج میں جو مین بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اختلاف رائے۔ وہ مذہبی حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور سیاسی حوالے سے بھی۔ تو اختلاف رائے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہر ایک دوسرے کو رائٹ دینا چاہیے کہ جو لوگ سیاسی نقطہ نظر یا مذہبی طور پہ وہ ہم سے مختلف ڈفرینٹ رکھتے ہیں نقطہ نظر، اور یہ نارمل بات ہے ہر جگہ پہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا دوست یا آپ کے جو بھی کولیگ ہیں، وہ بالکل اسی طرح سوچیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، سیاسی نظریات یا مذہبی نظریات۔ تو اس کو کس طرح لینا چاہیے؟ یہ اس کو نفرت کا بنیاد نہیں بننا چاہیے، اور مجھے رائٹ دینا چاہیے کہ جو دوسرا ہے اسے بھی اپنا نقطہ نظر رکھنے کا، سیاسی نقطہ نظر رکھنے کا، مذہبی عقائد رکھنے کا اسے رائٹ حاصل ہے، جب تک کہ ہم وائلنس نہ کریں، اور دوسرے پہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آج ڈاکٹر صاحب بھی موجود نہیں ہیں، اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ ایک مثال ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، ان کا سیاسی نقطہ نظر مجھ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور کئی دفعہ ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ کئی باتوں پہ اختلاف بھی کرتے ہیں، اسی طرح مذہبی نظریات ان کے اپنے ہیں، میرے اپنے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کے ہم آپس میں کوئی ہمارا اس طرح کا اختلاف نہیں ہوتا کہ ہم اکٹھے چائے نہ پئیں یا سوشل لائف میں گیدرنگ نہ کریں، تو
وہ میرے مطلب بیسٹ فرینڈ میں ایک ہیں، لیکن ہمارا کوئی سیاسی اور مذہبی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے نقطہ نظر. تو اسی طرح ہم ریگولرلی ہم چائے بھی پیتے ہیں، آپ نے دیکھا، یہاں پہ بھی ویڈیو بھی آئندہ بھی اکٹھی کریں گے. تو اس طرح لائف کو اچھا بنانے کے یہی طریقے ہیں کہ دوسرے کو بھی ہم اسپیس دیں اور اسے بھی سوچنے کا، اسے بھی اپنے عقائد رکھنے کا حق دیں. اور یہی اس طرح کا، جس طرح کے ایک باغ میں مختلف رنگ کے رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح کے رنگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اسپیشلی پاکستان میں ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جی سچ ہے، میں نے سچ ڈیفائن کر دیا ہے، اور اب سارے کے ساری پوری نیشن وہ جو ہے نا اس سچ پہ آ جائے. اور اگر اس سے کوئی آگے پیچھے ہے، وہ اسی طرح اس مذہب میں بھی اور پالیٹکس میں بھی وہ کہتے ہیں ہاں جی مثلاً یہ پارٹی یہ پارٹی یہ پارٹی یہ سارے چور ہو گئے اور وہ صحیح ہو گیا، اب ساری قوم جو ہے وہ کتار بنا کے کھڑی ہو جائے اور ایک پارٹی کو کے پیچھے ہو. یہ بالکل ڈیموکریسی کے خلاف ہے. ایک نارمل سوسائٹی کی جو ہے ویلیوز ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی. دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات والے، مختلف عقائد والے، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، لیکن پھر بھی وہ اکٹھے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا سلیقہ ڈھنگ جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ یہ جو مجھ سے مذہبی طور پہ یا سیاسی طور پہ اختلاف رکھتا ہو تو پھر میں اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہوں، میں اس سے ملتا نہیں ہوں. اور کوئی شادی بیاہ یا کوئی دوسرا ہو جائے ایونٹ ہو تو میں اسے آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں، گفتگو نہیں کرتا، چائے نہیں پیتا، اور بالکل اس سے وہ الگ الگ. تو ہم اپنے آپ کو ڈیوائڈ، وہ تقسیم جو کرنے کے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ الگ ہو جائیں کسی طرح بھی. تو زندگی، اچھی زندگی جو ہے وہ مل جل کے گزارنے میں ہے، نہ کہ تقسیم ہونے میں. تقسیم نفرت کو پیدا کرتی ہے، اور مل جل کے محبت سے زندگی گزاری جاتی ہے. ڈزنٹ میٹر اس سے کہ آپ کا کیا سیاسی نظریہ کیا ہے، آپ کا مذہبی نظریہ کیا ہے. اس کے باوجود جو بھی ہے وہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی سکتا ہوں. آپ مجھے اپنے انوائٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انوائٹ کر سکتا ہوں، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ایک دوسرے کو ہمیں میرے خیال میں برداشت کرنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے، اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے. اور اسپیشلی جب ہم باہر آئے پاکستان سے تو ہمیں اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر لوگ جو ہیں اسی طرح مختلف کلچر، مختلف مذاہب، مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے مل جل کے خوشی ہنسی اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ایک میسج تھا. مثلا یہ کہ میں ایک رنگ ہے، مثلا مجھے پسند ہے نیلے رنگ کا. بائی دا وے آج میں نے ویسے بھی نیلے رنگ کا پہنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر نیلا رنگ مجھے پسند ہے تو پھر میں خود تو پہن لوں نیلا رنگ. لیکن مجھے اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ میں پورے شہر کو، ہر بندے کو کہوں کہ نہیں جی آپ ڈفرینٹ کلر نہ پہنیں. میں دوسروں کو رائٹ دوں کہ جو کلر کے کپڑے وہ پہننا چاہتے ہیں وہ پہن لیں، اور جس رنگ کا مجھے پسند ہے کلر وہ میں چوز کر لوں، اور سٹل ہم اکٹھے زندگی خوشی گزار کے مل کے ہم چل سکیں. تو یہ میسج تھا آج کا. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آج شارٹ راجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آئیں گے تو پھر ہم مزید بھی بات کریں گے. آپ بھی کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور میسج پہ آپ ٹیکسٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کا اوپینین کا مجھے انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام.